اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26 علامات وقف۔ پچھلی ویڈیو میں 8 علامات کا سبق آ چکا ہے۔ اب بقیہ علامات اور اس کی تشریح اس ویڈیو میں پڑھا جائے گا، غور سے سنیں۔ علامت کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ پچھلی علامت یعنی مطلب پچھلی آیت میں 10ویں آیت میں اگر کوئی علامت آئی ہوئی ہے تو وہاں بھی وہی علامت آئے گی۔ 11ویں آیت میں بھی وہی علامت آ سکتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ علامت مع 3 نقطے تشریح، یہ معانقے کی علامت ہے۔ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ کہیں مع اور 3 نقطے اگر آ گئے ہیں تو ایک جگہ ٹھہر جائیں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جہاں پر بھی قف آئے گا قرآن کے پڑھنے کے درمیان میں اور وہاں پر ٹھہر جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھہر جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، ٹک سکتے ہیں۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صل کے جگہ پر ٹھہر سکتے ہیں لیکن نہیں ٹھہرنا بہتر ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر صل علامت کی تشریح یہی ہے۔ صلے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر صلے آئے گا علامت وہاں پر ملا کر پڑھنا ہے۔ اب یہ لام الف کا جو علامت ہے یہ علامت آیت میں بھی ہوتی ہے، یعنی آیت کے ختم پر بھی ہوتی ہے اور درمیان میں بھی ہوتی ہے۔ چلیے اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آیت کے آخر میں بھی آتی ہے، آیت کے ختم پر بھی آتی ہے اور آیت کے درمیان میں بھی آتی ہے، اسی کو عبارت کہتے ہیں۔ عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہریں ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ یہ لام الف جو علامت ہے، اس علامت کی تشریح یہاں پر بھی اور ایک آنے والی ہے۔ یہ سینہ سکتہ قف وقفہ پڑھ لینے کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سینہ سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ جیسے کہ آیت ہے، آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران، یہ جو کلا بل ران ہے دیکھیں یہاں پر بھی ہے کلا بل ران، یہاں پر سینہ سکتہ، یہ سکتہ جو ہے سینہ سکتہ یہ علامت ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ کلا بل ران، یہاں ٹھہرنا ہے۔ کیسے ٹھہرنا ہے؟ سانس نہیں ٹوٹنا ہے، ایسے ٹھہر کر یہاں کہا گیا ہے یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ آواز بند رکھنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ کلا بل رانا یعنی مطلب آواز بند رکھنا ہے، آواز نہیں کریں گے لیکن سانس توڑ دیں گے، سانس نہیں توڑنا ہے یہاں، اس کی تشریح ہے یہ۔ وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کریں اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ سکتہ سے زیادہ بولے تو سینہ سکتہ جو علامت ہے اس سے بھی زیادہ یہاں پر سانس زیادہ بند کرنا چاہیے۔ جیسے کہ
یہ علامت وقفہ یہاں پر ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. سانس نہیں توڑنا ہے، جیسے کہ سین سکتہ میں کَلَّا بَلْ رَانَ ایک سیکنڈ ٹکتے ہیں، اسی طرح ہے 2-2.5 سیکنڈ اس طرح ٹکنا ہے یہاں پر، یعنی مطلب سکتہ سے بھی زیادہ رکنا ہے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے. قف کی تشریح ہے یہ. اب میں ویڈیو کے درمیان میں کہا تھا لام الف کی جو علامت ہے اس کی تشریح ہے، نیچے بھی آنے والی ہیں، وہی دیکھیں. جہاں کہیں علامت ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ جو علامات یہاں پر آئی ہوئی ہیں ان علامات پر عمل کرنا بہتر ہے. جہاں کہیں علامت ہو تو قرآن میں آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں. اگر لام الف میں اگر سانس ٹوٹتی ہے تو بھی یہی قاعدہ آتا ہے. اگر لام الف آیت کے درمیان میں ہے، عبارت کے درمیان میں ہے لام الف، تو وہاں پر سانس ہماری ٹوٹ جاتی ہے تو ہمیں اسے لام الف کی جگہ سانس توڑ کر آگے نہیں بڑھنا ہے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھ لینا ہے ہمیں. اور اسی طرح آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں. یعنی مطلب ساکن کر کے سانس توڑیں. تختی نمبر 17 میں سبق گزر چکا ہے، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں. تختی نمبر 17 میں اگر کسی کو سبق یاد نہیں ہے تو پیچھے لوٹا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ رہا ہمارا وہ علامات وقف کا سبق. یہاں پر ہماری نورانی خدا ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سب جزائے خیر نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین.